حضرت جنید بغدادی یہ تو حضور غوث اعظم کے بھی پیر ہیں نا، یہ تو حضرت داتا علی اجمیری کے بھی پیر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجور میں، فرماتے ہیں میں عالم بن گیا، پڑھ گیا، میرے ماموں بھی تھے، میرے مرشد بھی تھے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، تو مجھے اکثر کہتے ہیں کہ جنید یار تقریر کیا کر۔ میں کہتا ہوں حضور ابھی میں نیک نہیں، ابھی میں خود ٹھیک نہیں۔ میرے پیر بھائی بھی مجھے کہتے ہیں کہ حضرت کی بھی خواہش ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے، لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو کی برکت سے اللہ بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، آپ وسیلہ بنیں گے، تو بات کیا کریں۔ کہتے میں ٹال دیتا، میرے نصیب دیکھو، ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اچانک بغداد کی ساری گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا۔ فرماتے اچانک ٹھنڈی خوشبوئیں پھیل گئیں، میرے نصیب دیکھو کہ مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لیا باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ کہتے حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ نے بڑا ہی نوازا، محبوب نے بڑا ہی نوازا۔ کاش آپ کو لذت آئے اس بات کی، حضور نے اللہ اکبر بڑا ہی نوازا۔ کہتے محبوب جانے لگے تو ہلکا سا جملہ، میٹھی سی بات، ایک جملہ بڑا میٹھا سا، جاتے دفعہ فرمانے لگے جنید تقریر کیا کر یار، تقریر کیا کر۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں عرض کی حضور اب تو ضرور کروں، اب تو روز کروں، کھول کے کروں۔ فرماتے ہیں میں جب اٹھا نا، فجر کی اذان ہوئی، وضو کیا، سنتیں پڑھی تو دل میں چور آ گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ انہیں دیدار ہوا ہے، تو مجھے تو ہوا ہے نا۔ پیر صاحب نے، بہت سارے لوگ پیر صاحب سے خود سیانے ہوتے ہیں نا، ان کو خود نور نظر آتا ہے روز خواب میں، بہت سارے جلوے خود بیان کر لیتے ہیں، تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا تو مجھے تو ہوا ہے۔ کسی درویش نے ایک شعر کہا تھا، پر بڑے مسئلے اس نے حل کیے۔ وہ کہنے لگا جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، او جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، جنہ ویکھ لیا او ان سے بولا جاتا بھی نہیں، بولا جاتا بھی نہیں۔ کہتے میں سنتے گھر پڑی تو خرامہ خرامہ چلا تو دل میں چور تھا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا۔ کہتے میں گیا حضرت کے پیچھے نماز پڑھی 7ویں صف میں، تو اندر چور تھا کہ میرا تو درجہ اونچا چلا گیا ہے لیکن مجھے دیدار ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں نماز حضرت نے خود پڑھائی تو نماز پڑھا کے کہنے لگے جنید آگے آ جا۔ فرماتے میں 3ری صف میں آ گیا تو کہنے لگے چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا۔ کہتے ہیں میں قریب جا کے نا پہلی صف میں بیٹھا تو کہنے لگے ادھر آ میرے ساتھ بیٹھ۔ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، حضرت کے ساتھ، یہ بھی کسی نصیبوں والوں کو نصیب ہے نا۔ کہتے ہیں میں ساتھ بیٹھ گیا مرشد کے، تو شیخ تسبیح رول رہے تھے، ادھر دیکھنا میری طرف، تسبیح پھیر رہے ہیں، اور تسبیح پھیرتے پھیرتے نا اچانک آنکھ اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اب تقریر کرو گے نا، جڑے محرم راز حقیقت دے، اب کرو گے نا تقریر۔ تو میرے اندر تو چور تھا، میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے؟ چور تھا نا کہ مجھے پتہ ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، اب کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ چپ کر گئے۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد پھر فرمانے لگے اب کرو گے نا تقریر؟ کہتے ہیں اندر چور بیٹھا تھا، میں نے کہا حضور ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ کہتے ہیں انہوں نے تسبیح چھوڑی، جبہ سمیٹا، چہرہ میری طرف پھیرا، اور میں نے ان کی آنکھوں میں جو روشنی آج دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لب و لہجے میں جو جلال آج دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرماتے حضرت بولے نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ فرماتے میں نے حضرت کا جلال دیکھا اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزری ہے مجھے خواب میں اپنے رب کا دیدار ہوا تھا، تو مالک نے پوچھا کہ سری کوئی بات بتا، تو میں نے عرض کی مولا ایک کی مرید تیار کیا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا، کبھی تیرے حبیب کا ادھر کا پھیرا ہو تو ذرا جنید کو اشارہ کر جائے تو چلو میرا بھی کام بن جائے گا، لوگوں کا بھی نفع ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کے میری چیخ نکلی، اللہ اکبر کہا تو میرے کپڑے پھٹ گئے، بغداد کی وہ مسجد ساری رونے لگی۔ کہتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ مجھے معاف کر دے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ میرے اوپر مصطفیٰ بھی کرم فرمائے تو تیری دعاؤں کی برکت سے فرماتے ہیں۔ تقریر اتنا ضروری کام ہے کہ محبوب خود فرماتے ہیں جنید تقریر کیا کر بات یار لوگوں کو فائدہ ہو۔ بغداد کا جو امیر تھا نا، اس کو پتہ چل گیا کہ جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی شہرت ہونے لگ گئی ہے،
تو یہ جو حاسدی ہوتے ہیں نا یہ بڑی جلدی پیدا ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ حسد دینداروں سے ہوتا ہے، دیندار لوگوں سے لوگ حسد کرتے ہیں، سب سے زیادہ غیبت دیندار آدمی کی ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ۔ بادشاہ کو لوگوں نے کہا کہ بڑے لوگ عقیدت مند ہو گئے جنید بغدادی کے، ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اکٹھا کرے اور پھر اپنی فوج ظفر موج بنا کے وہ آپ کے مقابلے کھڑا ہو جائے۔ اب یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں انہیں بغاوت کا بڑا ڈر ہوتا ہے، اور کرسی آپ کو پتا ہے چیز ہی بڑی پیاری ہے، نہیں پتا تھا جے بھی نہیں پتا تھا کتن پتا ہونا جے، سبحان اللہ، حد ہو گئی ابھی۔ کرسی پیاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ جسے کدی تر لینا کریے نہ دینا جو بھی کری دینے، تو یہ پیاری ہے تو تب بھی ایسا ہوتا ہے نا۔ بس یہ دعا کرنا کل کا دن اللہ اس ملک کے لیے امن کا دن گزارے، اور اللہ اپنے حبیب کا صدقہ کوئی ایسی ٹھنڈی ہوا بھیجے کہ اس ملک کے دکھ دور ہو جائے، بس یہ دعا کرو۔ خیر، جنید بغدادی کے بارے میں جب لوگوں نے بدگمان کیا نا بادشاہ کو، تو بادشاہ نے چال چلی، دنیا بڑی ظالم ہے، دنیا داری کے لیے بندہ بڑے پاپ اور بڑے بکھیڑے کرتا ہے۔ ایک خوبصورت دوشیزہ نوجوان لڑکی بادشاہ نے تیار کر کے بھیجی، اس کو جملے یاد کرائے رٹائے کہ تو نے کہنا کیا ہے جا کے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میں آپ کی عقیدت مند ہوں، کنیز بن کے آئی ہوں، دین سیکھنے آئی ہوں، اللہ اللہ سیکھنے آئی ہوں، آپ اس طرح کریں مجھے غلامی میں قبول کر لیں۔ حضرت جنید بغدادی نے جو نظر اٹھائی، اس بی بی کے چہرے پہ نظر پڑی، اس عورت نے چیخ ماری، وہ تڑپی اور اس کی روح نکل گئی۔ پیغام گیا بادشاہ کو، مر گئی بی بی، منہ والو۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے محل کی سب سے خوبصورت عورت جنید بغدادی کے یہاں گئی، مر گئی۔ پیغام بھیجا، جنید میرے دربار میں آؤ۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے فقیر کا بادشاہوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، میرا بادشاہوں سے تعلق، میں نے کیا لینے آنا؟ تجھے کوئی کام ہے تو الگ بات ہے، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا، میرے پاس نہیں آیا، گھوڑے تیار کیے، لشکر بنایا، حضرت جنید بغدادی کے پاس پہنچ گیا۔ جب آپ کے دربار میں آیا نا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، پورے غصے کے ساتھ آ کے بیٹھا، کہنے لگا بڑا تو فقیر بنا پڑتا ہے، ولی بنا پھرتا ہے، بی بی مار دی، بڑا فقیر بنا پھرتا ہے، عورت مار دی۔ حضرت جنید بغدادی نے آنکھ اٹھائی، فرمانے لگے نہ میں مارنے کا اختیار رکھتا ہوں نہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں، زندگی بھی میرا اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، میرے پاس اختیار ہی نہیں۔ بادشاہ نے بات سنی تو ٹھہر گیا، کہنے لگا بی بی کیسے مر گئی؟ آپ فرمانے لگے میں آنے لگا تھا تیرے رستے میں، تو نے مجھے ہٹانے کا بندوبست کیا، اور بی بی آنے لگی تھی میرے اللہ کے رستے میں، اللہ نے اسے دور کرنے کا بندوبست کر دیا۔ میں تیرے اور دنیا کے درمیان آنے لگا تھا نا، تو نے مجھے سائڈ پہ کرنے کا بندوبست کیا، بی بی میرے اور رب کے درمیان آنے لگی تھی، اللہ نے اسے سائڈ پہ کر دیا۔ دنیا داری کیا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان آ گئے؟ آج یہ دلوں پہ زنگ چڑھے ہیں، یہ دنیا داری کے زنگ ہیں۔ جب آپ کو اپنے پتہ کب اندازہ ہوگا آپ کو کہ دنیا آپ پہ چڑھ گئی ہے؟ جب اپنے سوا کوئی اچھا نہ لگے۔